ہمارا خدا قادر مطلق ہے اور وہ زندہ ہے، ہماری دعاؤں کو سنتا اور جواب دیتا ہے۔ ضروری ہے کہ ہر وقت ہم خدا ان کی شکر گزاری کریں۔ آج کا میسیج اس تعلق سے ہے کہ ہم خدا ان کی شکر گزاری کریں اور اس کے نام کو جلال دیں۔ آئے ہم خدا ان کے کلام مقدس میں سے دیکھیں۔ زبور 138 اور اس کی پہلی آیت۔ میں پورے دل سے تیرا شکر کروں گا، معبودوں کے سامنے تیری مدح سرائی کروں گا۔ خدا ان کے کلام مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا ان کی تمجید ہو، خدا ان کا شکر ہو۔ آج کا کلام مقدس اس طرف ہمیں لے کر جاتا ہے کہ ہمیں ہر وقت خداوند کی شکر گزاری کرنی چاہیے اور پورے دل سے خداوند کی شکر گزار ہوں۔ خداوند کا بندہ داؤد یہ فرماتا ہے کہ میں پورے دل سے تیرا شکر کروں گا، معبودوں کے سامنے تیری مدح سرائی کروں گا۔ اور اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم ہر وقت ہر جگہ خداوند کی مدح سرائی کریں، خداوند کی شکر گزاری کریں۔ سب سے بڑی وجہ کہ کیوں ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں، اس لیے کہ جو کچھ بھی ہمیں اس دنیا میں ملا، جو کچھ ہمارے پاس ہے اور جو بھی برکتیں اور نعمتیں ہمارے پاس ہیں، کوئی بھی ہماری اپنی وجہ سے ہمیں نہیں ملی، بلکہ یہ خدا کی بلیسنگ ہے اور خدا کی قدرت اور خدا کے فضل کے وسیلے سے سب کچھ ہمیں ملا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم خداوند کی شکر گزاری کریں، ساری باتوں کے لیے، صحت کے لیے، تندرستی کے لیے، بہنوں بھائیوں کے لیے، چرچ منسٹری کے لیے، اور ہر طرح سے ہم خداوند کے شکر گزار ہیں۔ اس طرح سے زبور 34 اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، میں ہر وقت خداوند کو مبارک کہوں گا، اس کی ستائش ہمیشہ میری زبان پر رہے گی۔ میں ہر وقت، جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خداوند کا بندہ داؤد یہ کہتا ہے کہ میں ہر وقت اٹھتے بیٹھتے وقت، ہر جگہ پر، سوتے وقت اور چلتے پھرتے وقت، ہر وقت خداوند کو مبارک کہوں گا۔ خداوند کو مبارک کہنا، خداوند کی شکر گزاری کرنا ہے، خداوند کی ستائش کرنا ہے۔ اور خدا کا بندہ یہ فرماتا ہے کہ اس کی ستائش ہمیشہ میری زبان پر رہے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر وقت خدا کی شکر گزاری کرنا، ہر وقت خداوند کے نام کو مبارک کہنا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ایماندار ہوتے ہوئے، خدا کے بندے ہوتے ہوئے، خدا کے لوگ ہوتے ہوئے، مسیح خداوند اپنے نجات دہندہ پر ایمان رکھتے ہوئے ہر وقت خداوند کی شکر گزاری کریں۔ پہلا تسالونیکیوں اور اس کا 5واں باب اور اس کی 12ویں آیت میں لکھا ہے، اور اے بھائیو، ہم تم سے درخواست کرتے ہیں کہ جو تم میں محنت کرتے اور خداوند میں تمہارے پیشوا ہیں اور تم کو یہ نصیحت کرتے ہیں، انہیں مانو۔ یہ آیت ہمیں واضح کرتی ہے کہ ہم خداوند کی شکر گزاری کریں اپنے خادموں کے لیے، جو کلیسیا کے لیے، جو خدا کے لوگوں کے لیے خدا کی حضوری میں آتے ہیں، آپ کی درخواستیں خداوند تک لے کر آتے ہیں اور تم کو نصیحت کرتے ہیں، انہیں مانو، ان کے لیے خداوند کی شکر گزاری بھی کرو، ان کے لیے خدا کے سامنے شکر گزار ہوں اور
انہیں مانو، اور جو خدا کے خادم ہیں، جو آپ کو نصیحت کرتے ہیں، جو خدا کا کلام مقدس آپ کو سکھاتے ہیں، جو خدا کی بھید کی باتیں آپ تک لے کر آتے ہیں، انہیں مانو، خدا کے کلام مقدس کو مانو، جو آپ کو نصیحت کرتے ہیں انہیں مانو، اور ایماندار ہوتے ہوئے شکر گزاری ہماری زندگی کا حصہ ہونا چاہیے۔ ہمارے حالات کس طرح بھی کیوں نہ ہوں، ہمیں خدا کے کلام کے مطابق چلنا ہے اور خدا کی شکر گزاری کرنی ہے۔ پولس رسول کا خط رومیوں کی کلیسیا کے نام، اس کا 8واں باب اور اس کی 28ویں آیت، اور ہم کو معلوم ہے کہ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں، یعنی ان کے لیے جو خدا کے ارادہ کے موافق بلائے گئے۔ میرے عزیزو، سب چیزیں، سب کچھ خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتا ہے، اور ان کے لیے جو خدا کے ارادہ کے موافق بلائے گئے۔ جبکہ ہم خدا کے لوگ ہیں، جبکہ ہم خدا کی برگزیدہ قوم ہیں، جبکہ خدا کے چنے ہوئے لوگ ہیں، اور ہم پر کئی دفعہ ایسے مشکل وقت آتے ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، اور ہم مشکلات میں سے گزرتے ہیں، لیکن خدا کا کلام ہمیں یہ فرماتا ہے کہ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں۔ اگر مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، دکھ ہیں، تو یہ سب ہمارے لیے بھلائی پیدا کرتے ہیں، اور ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہر طرح کے حالات میں خداوند کی شکر گزاری کریں، کیونکہ ہم خدا کے ارادہ کے موافق بلائے گئے ہیں، اور ہماری کال جو ہے وہ خدا کی طرف سے ہے۔ کبھی بھی دل برداشتہ نہ ہوں، کبھی بھی حالات سے مت گھبرائیں، بلکہ خدا کی شکر گزاری کریں، اور شکر گزاری سے ہمارا دل جو ہے وہ بھرا ہوا ہونا چاہیے، کیونکہ خدا نے ہمیں بہت سی نعمتیں دی۔ اس طرح سے وہ خود کو یاد دلاتا ہے کہ خدا ہی اسے مہیا کرنے والا ہے، اور وہی اسے نصیحت کرتا ہے، اس کی خواہشوں کو پورا کرتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ جو خدا سے دور ہیں، خدا ان کی قسمت کے لیے کیا فرماتا ہے۔ وہ یاد کرتا ہے کہ اس کے لیے اچھا یہی ہے کہ خدا کے نزدیک رہے اور خدا کو کبھی نہ بھولے۔ میرے عزیزو، ہم کبھی بھی خدا کو مت بھولیں، جس طرح کہ خدا کا بندہ پالوس یہ فرماتا ہے کہ ہمیں ہر وقت خدا کی شکر گزاری کرنی ہے۔ ہمیں ہر طرح کے حالات میں جو ہے وہ خدا کی نعمتوں کو کبھی بھی نہیں بھولنا۔ ایسے لوگ جو مسیح کی نجات کو پا چکے ہیں، مسیح پر ایمان لانے کے وسیلے سے، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس راز کو جانیں کہ شکر گزاری کرنے سے ہم امن اور سکون جو ہے وہ پا سکتے ہیں۔ اس طرح سے پالوس رسول فلیپیوں کی کلیسیا کو لکھتا ہے، فلیپیوں اس کا 4 باب اس کی 6 اور 7 آیت میں لکھا ہے کہ کسی بات کی فکر نہ کرو، بلکہ ہر ایک بات میں تمہاری درخواستیں دعا اور منت کے وسیلے سے شکر گزاری کے ساتھ خدا کے سامنے پیش کی جائیں۔ کسی بات کی فکر نہ کرو۔ ہم انسان ہوتے ہوئے بہت سی باتوں کی فکر کرتے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کے مستقبل کے بارے میں فکر مند ہوتے ہیں، ہم اپنی منسٹری کے لیے فکر مند ہوتے ہیں، ہم اپنے مستقبل کے لیے فکر مند ہوتے ہیں، لیکن خدا کا بندہ یہ فرماتا ہے کسی بات کی فکر نہ کرو، بلکہ ہر ایک بات میں تمہاری درخواستیں دعا اور منت کے وسیلے سے شکر گزاری کے ساتھ خدا کے سامنے پیش کی جائیں۔ بلکہ ہماری درخواستیں دعا کے وسیلے سے اور منت کے وسیلے سے اور شکر گزاری کے ساتھ خدا کے سامنے پیش کی جائیں۔ جب ہم درخواستیں بھی شکر گزاری کے ساتھ خدا کے سامنے لاتے ہیں، مشکل میں بھی خدا کا شکر کرتے ہیں، پریشانیوں میں بھی خدا کا شکر کرتے ہیں، اور بیماری میں بھی، ہر طرح کے حالات میں اپنی درخواستوں کو دعا کے وسیلے سے ہم خدا کے پاس لاتے ہیں، تو یقیناً خدا ہماری دعاؤں کو سنتا ہے اور وہ جواب دیتا ہے۔ لیکن ضروری ہے کہ ہم اپنی آنکھیں خدا کی طرف لگائیں اور اس کے جواب کے منتظر رہیں، تو خدا کا اطمینان۔ 7ویں آیت، فلیپیوں 4 باب اس کی 7ویں آیت،
تو خدا کا اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے تمہارے دلوں اور خیالوں کو مسیح خداوند میں محفوظ رکھے گا۔ خدا کا اطمینان، مسیح یسوع ہماری تسلی ہے، مسیح خداوند ہمارا اطمینان ہے، اور وہ ہمارے لکھا ہے کہ تمہارے دلوں اور خیالوں کو مسیح یسوع میں محفوظ رکھے گا۔ اس طرح خدا جو ہے وہ ہمارے دل کے خیالوں کو، ہماری سوچوں کو جو ہے وہ محفوظ رکھے گا۔ بہت دفعہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں اور خدا سے، اور اتنا دنیا کی مشکلات میں اس قدر وہ دل برداشتہ ہو جاتے ہیں کہ وہ خدا کو چھوڑ کر دوسری طرف جو ہے اپنی نگاہیں لگا لیتے ہیں اور بتوں کی طرف رجوع کرتے ہیں اور خداؤں کی طرف چلے جاتے ہیں، اور بہت سے ایسے کام کرتے ہیں جو کہ بائبل مقدس کے مطابق نہیں۔ لیکن عزیزو، کس طرح کے بھی حالات کیوں نہ ہوں، ہمیشہ اپنا ایمان جو ہے وہ خداوند پر رکھیں، ہمیشہ جو ہے وہ خدا کو مانیں، اور ہمیشہ اپنی سوچیں جو ہیں وہ خدا کے تابع کر دیں، تاکہ وہ آپ کو محفوظ رکھے، وہ آپ کو برکت دے، وہ آپ کو ہمیشہ کی زندگی دے، اور آپ کی دعاؤں کو سنیں اور آپ کی دعاؤں کا جواب دے۔ ضروری ہے کہ شکر گزاری کے ساتھ خدا کے سامنے اپنی درخواستیں رکھیں، اس سے ہمیں تسلی اور اطمینان جو ہے وہ حاصل ہوگا۔ اور عزیزو، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ شکر گزاری ہی خدا کے ساتھ ہمارا کامل رشتہ ہے۔ یہ یسوع مسیح کے سچے پیروکار ہونے کی تصدیق ہے، کیونکہ شکر گزاری سے ہم خدا کی عزت کرتے ہیں اور اس کے نام کو جلال دیتے ہیں، اور شکر گزاری سے ہم اور لامحدود اور بہت زیادہ برکتوں کو حاصل کر سکتے ہیں۔ خدا کا کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ شکر گزاری ہماری زندگی میں ہونی چاہیے، مگر غیر اطمینانی، ماتم، شکایت، تنقید، بلکہ یہاں تک کہ کڑواہٹ بہت سے لوگوں کی زندگیوں کا حصہ بن چکی ہے۔ کلیسیا کے اندر ایسے لوگ ہیں جو کہ غیر اطمینان ہیں، جو کہ غیر اطمینانی کی صورتحال میں ہیں، جو کہ نا شکری کی حالت میں ہیں، جو کہ پریشانی کی حالت میں ہیں، اور بہت دفعہ لوگ جو ہے وہ چرچ کو چھوڑ جاتے ہیں اور پاسٹرز پر تنقید کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، ہمیشہ اپنی آنکھیں خداوند کی طرف لگائیں، کبھی بھی اپنی زندگی میں کڑواہٹ کو مت آنے دیں، کبھی بھی اپنی زندگی میں ناشکری کو مت آنے دیں، کبھی بھی جو ہے ناشکری کی حالت میں نہ رہیں، کبھی بھی بڑبڑاہٹ کی حالت میں نہ رہیں۔ ہر طرح کے حالات میں خداوند کا شکر کریں، کیونکہ شکر گزاری سے ہم اور برکت پا سکتے ہیں، شکر گزاری سے ہم اور خدا کے قریب آ سکتے ہیں، شکر گزاری سے ہم اور خدا کے ساتھ فیلوشپ رکھ سکتے ہیں، کیونکہ شکر گزاری ہی ایک ایسی بات ہے جس سے ہم خدا کے ساتھ مضبوط ہو سکتے ہیں، اور شکر گزاری سے ہی ہمارا رشتہ جو ہے وہ خدا کے ساتھ مضبوط ہوتا ہے۔ اس طرح سے افسیوں 5واں باب اور اس کی 20ویں آیت میں لکھا ہے کہ اور سب باتوں میں ہمارے خداوند یسوع مسیح کے نام سے ہمیشہ خدا باپ کا شکر کرتے رہو۔ سب باتوں میں ہمارے خداوند یسوع مسیح کے نام سے ہمیشہ خدا باپ کا شکر کرتے رہو، ہمیشہ خدا باپ کا شکر کرتے رہو۔ سب باتوں میں، جب سب باتوں کے لیے ہم دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہر طرح کے حالات میں ہم جو ہے وہ خداوند یسوع کے نام سے ہم خدا باپ کا شکر کرتے رہیں، ہر طرح کے حالات میں، ہر طرح کی باتوں میں، اب مشکلات میں، پریشانیوں میں، دکھ میں، مصیبت میں ہم خدا کی شکر گزاری کریں، کیونکہ بہت دفعہ ہم ٹرائلز میں سے، بہت دفعہ مشکلات میں سے ہم جو ہے خدا کی قدرت کو دیکھتے ہیں، اور یہ بھی ضروری ہے کہ ہم مشکلات میں سے گزریں، یہ بھی ضروری ہے کہ ہم پریشانیوں میں سے گزریں، کیونکہ انہی میں ہم خداوند کا جلال دیکھتے ہیں، انہی سے، ان مشکلات میں جب ہم خداوند کے معجزات کو دیکھتے ہیں تو ہمارا ایمان اور مضبوط ہوتا ہے۔ ہم بنی اسرائیل کی
مثال لیتے ہیں کہ کس طرح سے وہ بیابان میں سے گزرے اور 40 سال تک وہ بیابان میں رہے اور ٹریول کرتے رہے، سفر کرتے رہے، اور انہوں نے خداوند کے معجزات کو دیکھا۔ گو کہ ایک طرف ہمیں دوسری بات نظر آتی ہے کہ ان کی ناشکری کی وجہ سے، ان کے بڑبڑانے کی وجہ سے خدا نے ان کے سفر کو بڑھا دیا۔ جو 40 دن کا سفر تھا وہ 40 سال کا ہو گیا، لیکن اس میں انہوں نے خداوند کے جلال کو دیکھا، اس میں انہوں نے خداوند کے معجزات کو دیکھا، کیونکہ خدا خود ان کے ساتھ ساتھ چلتا تھا۔ خدا جو ہے وہ دن کو بادل کی صورت میں، سایہ کی صورت میں ان کے ساتھ رہتا تھا، اور رات کو ایک روشنی کے پلر میں جو ہے ان کی رہنمائی کرتا تھا، ان کے ساتھ رہتا تھا، اور چٹان میں سے خدا نے بیابان میں بنی اسرائیل کو جو ہے وہ پانی مہیا کیا، اور خدا نے انہیں من مہیا کیا، خدا نے انہیں بٹیر مہیا کیے تاکہ وہ گوشت کو کھائیں۔ اس وجہ سے انہوں نے خدا ان کے جلال کو دیکھا۔ وہ مشکلات میں سے تو گزرے، لیکن انہوں نے خدا ان کے معجزات، خدا ان کی حضوری، خدا ان کے جلال کو جو ہے وہ دیکھا۔ میرے عزیزو، کبھی بھی بڑبڑائیں نہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ معجزات لیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا کا جلال آپ کی زندگی میں ظاہر ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا آپ کو برکت دے، خدا آپ کے خاندان کو بلیس کرے، آپ کی جاب کو بلیس کرے، آپ کے کام کو بلیس کرے، آپ کی بیٹیوں اور بیٹوں کو بلیس کرے، تو ہر ایک بات میں، مشکل حالات میں، پریشانیوں میں خدا ان کی شکر گزاری کریں۔ اور جب آپ اچھے حالات میں بھی ہوتے ہیں، جب آپ کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے، جب آپ کی ساری ضروریات پوری ہوتے ہیں، اس وقت اور ہی خدا ان کی شکر گزاری کریں۔ ہر ایک بات میں خدا ان کے شکر گزار ہوں۔ چھوٹی چیزوں میں بھی خدا ان کی شکر گزاری کریں، اور ان کو اپنی زندگیوں کی جو ہے اپنی زندگی میں اس کو اپنی عادت بنا لیں، اپنا طرز عمل بنانے۔ شکر گزاری ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ کسی شخص نے شکر گزاری کی ڈیفینیشن جو ہے وہ اس طرح سے کی ہے کہ شکر گزاری کا مطلب ہے خدا کی برکتوں کو اپنی زندگی میں تسلیم کرنا۔ شکر گزاری کا مطلب ہے کہ جو کچھ خدا نے ہمیں دیا ہے اور جو فائدے خدا کی نعمتوں سے ہم لے رہے ہیں، اس کا اظہار خداوند کی حضوری میں کرنا، یہ خداوند کی شکر گزاری ہے۔ اس سے پہلے کہ آپ خداوند کی شکر گزاری کریں، آپ ضرور وقت نکالیں، ان برکتوں کو جو خدا نے آپ کو دی ہیں ان کو گنیں، ان کا اندازہ لگائیں کہ کون کون سی برکتیں خدا نے آپ کو دی ہیں، اور یہ برکات کس طرح سے آپ کو خدا کی طرف لے جاتی ہیں، اور وہ برکتیں جو آپ کو دوسروں کے وسیلے سے بھی آپ کو ملی ہیں، آپ کے پاسٹر کے وسیلے سے جو روحانی برکت آپ کو ملی ہیں، آپ کے استاد کے وسیلے سے جو آپ نے اسکول، کالجز، یونیورسٹیز میں علم سیکھا ہے، یہ بھی ایک برکت ہے جو آپ تک پہنچی۔ ان کے لیے بھی خداوند کی شکر گزاری کریں۔ اس طرح سے پولس رسول کا خط کلسیوں کی کلیسیا کے نام، اس کا پہلا باب اور اس کی 12ویں آیت سے 14ویں آیت تک لکھا ہے، اور باپ کا شکر کرتے رہو جس نے ہم کو اس لائق کیا کہ نور میں مقدسوں کے ساتھ میراث کا حصہ پائیں۔ اس نے ہم کو تاریکی کے قبضے سے چھڑا کر اپنے عزیز بیٹے کی بادشاہی میں داخل کیا، جس میں ہم کو مخلصی یعنی گناہوں کی معافی حاصل ہے۔ بہت خوبصورت خدا کا مکاشفہ ہے کہ اور باپ کا شکر کرتے رہو۔ ہمیں باپ کا خدا ہمارا باپ ہے، اس کا شکر کرتے رہنا چاہیے، جس نے ہم کو اس لائق کیا کہ نور میں مقدسوں کے ساتھ میراث کا حصہ پائیں۔ مسیح خداوند کے وسیلے سے، مسیح خداوند کی قربانی کے وسیلے سے ہم جو ہے وہ خدا کے بیٹے ٹھہرے، اور یقیناً اس وجہ سے خدا کی ساری میراث میں ہم حصے دار بھی ہیں، اور ہمیں اس بات کے لیے خدا کی شکر گزاری کرنی ہے۔ اور اسی نے ہم کو تاریکی کے قبضے سے چھڑا کر اپنے
عزیز بیٹے کی بادشاہی میں داخل کیا، اور خدا باپ نے ہمیں تاریکی سے، گناہوں سے اور ابلیس کے منصوبوں سے، ابلیس کی گرفت سے ہمیں چھڑا کر اپنے عزیز بیٹے کی بادشاہت میں داخل کیا۔ یہ عظیم بات ہے کہ خدا نے اپنے بیٹے کے وسیلے، خدا نے یسوع المسیح کے وسیلے سے ہمیں تاریکی کے قبضے سے چھڑا کر اپنے عزیز بیٹے کی بادشاہت میں جو ہے ہمیں داخل کیا ہے، جس میں ہم کو مخلصی یعنی گناہوں کی معافی حاصل ہے۔ آمین۔ ایک بڑی بات ہے کہ ہمیں خدا کی شکر گزاری کرنی ہے اس بڑی بات کے لیے کہ ہمیں خدا کی مخلصی حاصل ہے اور ہم خدا کی بادشاہت میں شامل ہوئے ہیں اپنے خدا یسوع مسیح کے وسیلے سے۔ یہ عظیم بات ہے، اس کے لیے ہمیں خدا کی شکر گزاری کرنی ہے۔ اور 4 باتیں ہیں جس کے لیے ہمیں ایک عظیم طور پر ہمیں ایک بڑے لیول پر خدا کی شکر گزاری کرنی ہے۔ وہ یہ، پہلی بات کہ ہم مقدسین کے ساتھ وراثت میں حصے دار ٹھہرے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، اس نے ہمیں تاریکی کے قبضے سے رہائی دلوائی، خدا یسوع کے وسیلے سے خدا باپ نے ہمیں رہائی دلوائی تاریکی کے قبضے سے۔ نمبر 3، اس نے ہمیں اپنے بیٹے کی بادشاہت میں شامل کیا، بڑی بات ہے، اس کے لیے بھی ہم شکر گزاری کریں کہ خدا نے اپنے بیٹے کی بادشاہی میں ہمیں منتقل کیا یسوع المسیح کے وسیلے سے۔ نمبر 4، اس نے ہمیں چھڑایا اور گناہوں سے معافی بخشی۔ آمین۔ یہ بڑی بات ہے، اس نے ہمیں چھڑایا اور اپنے بیٹے کے وسیلے سے گناہوں کی معافی جو ہے وہ بخشی۔ بیٹے کے وسیلے سے اس نے ہمیں چھڑا کر اور اس نے ہمیں گناہوں کی معافی جو ہے بخشی۔ ان 4 باتوں کے لیے ہم خداوند کی شکر گزاری کریں۔ خدا نے ہمیں اس قابل بنایا ہے کہ ہم خدا کی وراثت میں شریک ہوں۔ پہلی اور اولین ترجیح کہ کوئی شخص پہلے کسی چیز کو حاصل کرنے کے قابل ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے ہمیں کچھ دیا، اس نے ہمیں پرووائڈ کیا تاکہ ہم اس قابل بن جائیں کہ خدا کی جو ملکیت ہے اس میں حصے دار ٹھہرے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ مسیح جو ہے وہ ہماری امید ہے، مسیح خداوند ہمارا نجات دہندہ ہے اور اس کے وسیلے ہم ان تمام برکتوں میں شامل ہوئے ہیں اور اس کے لیے ہمیں خدا کی شکر گزاری کرنی ہے۔ اسی طرح افسیوں 1 باب اور اس کی 11ویں سے 14ویں آیت، اسی میں ہم بھی اس کے ارادہ کے موافق جو اپنی مرضی کی مصلحت سے سب کچھ کرتا ہے پیشتر سے مقرر ہو کر میراث بنے، تاکہ ہم جو پہلے سے مسیح کی امید میں تھے اس کے جلال کی ستائش کا باعث ہوں، اور اسی میں تم پر بھی جو تم نے کلام حق کو سنا، جو تمہاری نجات کی خوشخبری ہے، اور اس پر ایمان لائے، پاک معودہ روح کی مہر لگی، وہی خدا کی ملکیت کی مخلصی کے لیے ہماری میراث کا بیانہ ہے، تاکہ اس کے جلال کی ستائش ہو۔ آمین، آمین۔ خدا عظیم ہے اور مسیح یسوع کے وسیلے سے ہم پر جو ہے روح القدس کی مہر ہوئی، اور اس نے ہم پر سٹیمپ کر دی، اور اس نے روح القدس کو بھیجا، اور یہ روح القدس ہمیں بیانہ میں ملا، اور یہ روح القدس جو ہے یہی اس بات کی تصدیق ہے کہ ہم خدا کی بادشاہی کے وارث ہیں، خدا کے فرزند ہیں، اور یسوع کے ساتھ خدا کی ملکیت، خدا کی میراث کے حصے دار ہیں۔ ہمیں اس بات کے لیے خدا کی شکر گزاری کرنی ہے۔ ہاللیلویہ، پریز گاڈ، پریز گاڈ۔ اور خدا نے ہمیں جو ہے ہم پر رحم کیا، ہم پر فضل کیا، اور اس کے فضل کے وسیلہ سے ہم تاریکی کی قوتوں سے جو ہے آزاد ہوئے ہیں۔ یسوع نے ہمیں روحانی قوت سے بچایا، اور اس نے ہمیں موجودہ اور مستقبل کے لیے بچایا، اور اس نے ہمیں جو ہے خدا کی بادشاہت میں منتقل کیا، اور منتقل کرنا یہ
آرامی زبان سے لفظ جو ہے وہ لیا گیا ہے، جس کا مطلب ہے ایک ملک سے دوسرے ملک میں لے کر جانا، اور اس کا مطلب ہے کہ خدا نے ہمیں اس بادشاہت سے، اس دنیا کی بادشاہت میں سے اور اس دنیا میں رہتے ہوئے اس نے ہمیں چن لیا، اس نے ہمیں بچایا، اس نے ہمیں چھڑایا تاکہ ہم خدا کے عزیز بیٹے کی بادشاہت میں شامل ہوں اور خدا کی بادشاہت کا جو ہے وہ حصہ بن جائیں۔ تاریکی کے حوالے سے مطلب ہے کہ جہالت، خاص طور پر خدا کو جاننے کی ضرورت ہے۔ بہت سے لوگ جو ہیں ابھی بھی وہ جہالت میں ہیں، بہت سے لوگ ابھی بھی تاریکی میں ہیں۔ ان کے لیے ضروری ہے کہ خدا باپ کو جانے اور مسیح یسوع کو جانے، آسمانی اور الہی جو خدا کا منصوبہ ہے اس کو جانیں اور اندھیروں سے نکلیں اور خدا کی روشنی میں آ جائیں، اور وہ یسوع کے وسیلے سے ہی ممکن ہے، کیونکہ مسیح خدا نے کہا کہ دنیا کا نور میں ہوں، اور جب ہم اسے جانتے ہیں تو ہم خدا کی بادشاہت میں آتے ہیں اور خدا کے شکر گزار ہوتے ہیں۔ یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا 60واں باب اور اس کی دوسری آیت میں لکھا ہے، کیونکہ دیکھ تاریکی زمین پر چھا جائے گی اور تیرے گی امتوں پر، لیکن خداوند تجھ پر طالع ہوگا اور اس کا جلال تجھ پر نمایاں ہوگا۔ اور یہ مسیح خداوند کے وسیلے سے جو ہے مسیح ہم پر خدا کا جلال جو ہے وہ ظاہر ہوا، اور ہم تاریکی سے چھوٹ کر جو ہے تاریکی کے قبضے سے ہم چھڑائے گئے ہیں، اور خدا کا جلال جو ہے وہ ہم پر چمکا۔ اس لیے ہمیں خدا کی شکر گزاری کرنے کی ضرورت ہے۔ زبور 82 اور اس کی 5ویں آیت، اور نہ تو کچھ جانتے ہیں اور نہ سمجھتے ہیں، وہ اندھیرے میں ادھر ادھر چلتے ہیں، زمین کی سب بنیادیں ہل گئیں۔ بہت سے لوگ جو ہیں وہ نہ کچھ جانتے ہیں نہ سمجھتے ہیں، بلکہ ادھر ادھر چلتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ جو ادھر ادھر چلتے ہیں، جو بھاگتے ہیں، جو خدا سے دور ہیں، جو خدا کو نہیں جانتے، وہ خدا کو جانیں اور خدا کے کلام کو سنیں اور ہمارے نجات دہندہ مسیح خداوند کو پہچانیں۔ اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب ہم خدا کے زندہ کلام مقدس کو سیکھیں، جب ہم خدا کا زندہ کلام دوسروں تک لے کر جائیں، تاکہ لوگ جو ہیں وہ خدا کے پاس آ جائیں اور خداوند کی بادشاہی میں شامل ہوں۔ ہمیں اس کے لیے خدا کی شکر گزاری کرنے کی ضرورت ہے کہ خدا نے ہم پر رحم کیا، ہم پر فضل کیا، اور ہم خدا کے کلام کو جو ہے وہ سنانے کا سبب بنے۔ خدا آپ کو برکت دے، آپ کے ساتھ ہو۔ آج کا کلام یہی ہے کہ ہر وقت، ہر بات میں اور سب باتوں میں ہم خداوند کی شکر گزاری کریں۔ آج کے کلام کے وسیلہ سے خداوند سب کو برکت دے، آمین۔